السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب سنائیے، آپ کے علاقے میں موسم کی کیا صورتحال ہے؟ ہماری طرف تو جناب موسم بڑا ہی خوشگوار سہانا ہو چکا ہے. بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرمی کا زور جو ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے. اور جناب موسم نے ہر طرف ٹھنڈک ٹھنڈک سی پیدا کر دی ہے. تو آپ سب کے علاقے کا موسم کیسا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فی الحال بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. تو جناب کہانی کا نام ہے وہ نہیں ملا تو ملال گیا. مصنفہ ہے نادیہ احمد. آخری قسط. اسے فراز کا بے صبری سے انتظار تھا. اس کا گھر واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا. مثال نے بھی کبھی اس کے دیر سے آنے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی. اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس پہ اب تک ایسا کوئی حق رکھتی ہے. ایک فاصلہ ان دونوں کے درمیان مسلسل تھا. اس کا دل فراز کے لیے جتنا بے اختیار ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا فراز اس کی دسترس سے اتنا ہی دور ہے. احسان کی فصیل کیا کم تھی جب منال ان دونوں کے درمیان چلی آئی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کپڑے بدل کر نکلا تو مثال کو اپنی طرف متوجہ پایا. وہ اپ سیٹ تھی. یہ فراز گھر آتے ہی محسوس کر چکا تھا. آج کل دفتر میں کام کا بوجھ تو ویسے ہی زیادہ تھا، اس پہ فائنینشیل ایشوز. آج بھی وہ ایک ایسی ہی میٹنگ میں مصروف تھا. کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ مناسب الفاظ سوچ رہی تھی. فراز پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. آج بہت دیر ہو گئی. وہ اپنا فون چارج پہ لگا رہا تھا. مثال کی بات نے اسے بے انتہا خوشی دی. اس کا مطلب اس کو اب میرے گھر دیر آنے سے فرق پڑنے لگا ہے. اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا. ہاں، وہ ایک پرانا دوست مل گیا تھا. اسی کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. اس نے حتی الامکان خود کو لاپرواہ ظاہر کیا اور فون پر آئے چند میسیجز دیکھنے لگا. لگتا ہے بہت خاص دوست تھا. وہ کچھ خفگی سے بولی تھی. اگلی بات اس نے فقط دل میں ہی سوچی. اس کا دل کہہ رہا تھا فراز یقیناً منال کے ساتھ تھا، اور یہ سوچ کر اسے بہت برا لگ رہا تھا. نہیں خیر ایسا بھی نہیں، بس ملاقات کافی دیر بعد ہوئی تو محترمہ ناراض بھی ہونے لگی ہیں. وہ اس کے بدلے ہوئے روپ کو انجوائے کر رہا تھا. اور عین اسی وقت مثال کا سیل فون بجنے لگا. مثال کے چہرے کا رنگ بدلا. فون بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا. مثال تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی. اتنی رات کو کس کا فون آ رہا ہے؟ فراز کو مثال کی پریشانی نے حیران کیا تھا. وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی. چند لمحے پہلے والا اس کا ناراض چہرہ اب شدید پریشان تھا. پتہ نہیں، شاید کوئی رانگ نمبر ہے. مثال نے نمبر دیکھ کر جلدی سے کال اٹینڈ کیے بغیر ڈسکنیکٹ کی اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے سیل فون کو پاور آف کر دیا. فراز کو پورا یقین تھا مثال اس سے کچھ چھپا رہی ہے. اس کا دل بے قرار ہوا تھا. وہ تو اس کی زندگی کے ہر نشیب و فراز سے واقف تھا. پھر ایسا کیا تھا جو مثال اس سے چھپانا چاہتی تھی؟ وہ ایک بار پھر اپنے فون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اس بات سے باخبر کہ مثال چور نظروں سے اسی کو دیکھ رہی ہے. لیکن فراز اپنے کسی عمل سے اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے. مثال پلیز ایک بار میری بات سن لو. دیکھو میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں. تمہاری ناراضگی، تمہارا غصہ سب جائز ہے، لیکن میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا. منال کی کال کے بعد وہ پہلے ہی شدید پریشانی کا شکار تھی. فراز بھی گھر نہیں آیا تھا تو یقیناً وہ منال کے ساتھ ہی ہوگا. وہ یہ سوچ کر اس کا دل اور بھی اداس ہو گیا تھا. اپنے فون پہ شمائل کا نمبر دیکھ کر وہ یہ کال ہرگز اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا اور اس شخص سے تو اسے یوں بھی کوئی بات نہیں کرنی تھی. آخر ان دونوں کے درمیان بات کرنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ شرم اور غیرت نام کی کوئی چیز ہے آپ کے پاس یا نہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دوبارہ کال کرنے کی؟ کئی بار کال کاٹنے کے باوجود جب وہ اسے کال کرنے سے باز نہیں آیا تو مثال نے اس کی طبیعت صاف کرنے کا فیصلہ کیا. وہ واضح کر دینا چاہتی تھی کہ وہ شمائل کے لیے اپنے دل میں کبھی کوئی احساس نہیں رکھتی تھی اور نہ رکھتی ہے. مثال صرف ایک بار میری بات تحمل سے سن لو. میں ترس رہا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے. اس کے غصے سے کتا نظر شمائل کا لہجہ اب بھی وہی تھا. اس کی باتوں میں مثال کے لیے وہی والہانہ پن تھا. وہ ہمیشہ کی طرح التجا کر رہا تھا اور مثال کو برہم کر رہا تھا. اپنے سب سے اچھے دوست کی بیوی کو اس نامناسب انداز میں کال کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی مسٹر شمائل؟ یا اپنی دیوانگی میں اسے بھی کہیں رکھ کر بھول چکے ہیں؟ اپنے اور فراز کے درمیان تو وہ اب کسی کو بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی، پر منال تو تھی نا. اس وقت بھی وہ فراز کے ساتھ تھی. اس کا دماغ پھر وہیں چلا گیا تھا. اس کا نام مت لینا میرے سامنے. وہ آستین کا سانپ ہے. اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے. میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ورگلا کر تم سے شادی کر لی. شمائل دانت پیس کر بولا تھا. آپ میرے شوہر پر تہمت لگا رہے ہیں. دوستی کا بھرم تو آپ نبھا نہیں سکے اور چلے ہیں مجھ سے محبت کرنے. آپ کی محبت کی آگ نے پہلے ہی میری زندگی جلا کر بھسم کر دی ہے. اب اس راکھ کو کرید کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
مثال کو اس کا فراز کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تپا گیا تھا۔ ایک اچھی بیوی کی طرح اس نے اس کا دفاع کیا تھا۔ اسے شمائل کی کسی بات کا اعتبار نہ پہلے تھا اور نہ آج۔ دعویٰ: مثال، میں مانتا ہوں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے تو تمہاری خواہش پہ اپنے والدین کو اس سب میں شامل کیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا مجھے اس کا شدید افسوس ہے۔ وہ شرمندہ تھا، اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، پر مثال کو ان سب باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا وجود مثال کے بھیانک ماضی سے جڑا تھا۔ جب وہ اس کے متعلق سوچتی تھی اسے اپنے باپ کی موت یاد آتی تھی۔ اور آپ کا یہ تعصف میرے بابا کو زندہ کر سکتا ہے؟ شمائل کے پاس اس سے آگے کہنے کے لیے تھا ہی کیا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا۔ اور میری بدنامی، میری ذلت کے اشتہار پورے محلے میں لگوانے کا اختیار تھا آپ کے گھر والوں کو؟ کیا کیا غم تھے جو اس شخصی باتوں نے ایک بار پھر تازہ کر دیے تھے۔ پتہ نہیں اب بھی وہ سب مثال کا ذکر کن لفظوں میں کرتے ہوں گے، یہ سوچ کر اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ مثال، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تمہاری سب شکایات کا ازالہ کر دوں گا، بس ایک بار تم میرے پاس آ جاؤ۔ یقیناً یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، یا شاید پاگل ہی تھا۔ مثال کو اس کی ذہنی حالت پہ پہلے بھی شبہ تھا۔ پہلے خود شادی کے وقت فرار ہو گیا اور اب اسے اپنی شادی توڑنے کا کہہ رہا ہے۔ بس کر دو شمائل خان، خود کو میری نظروں میں اتنا مت گراؤ۔ جانتے ہو جس رات تم مجھ سے کچھ بھی کہے بنا فرار ہوئے تھے، وہ رات میری زندگی کی آخری رات ہوتی اگر فراز میرے سر پہ عزت کی چادر نہ ڈالتے، اور تم چاہتے ہو میں اس عزت کے بدلے اس کے دامن میں ذلت اور بدنامی ڈال کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ وہ چلائی تھی۔ جتنا اس شخص سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی یہ اس کی زندگی میں مداخلت کرتا جا رہا تھا۔ جسے تم فرشتہ سمجھ رہی ہو نا مثال، اس کی اصلیت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایک نمبر کا فلرٹ ہے وہ، لڑکیوں سے تعلقات، شراب و شباب اس کے معمولات کا حصہ ہیں۔ وہ کسی لڑکی کی عزت نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کو بکاؤ مال سمجھتا ہے۔ شمائل نے جو کہا وہ مثال کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتا اگر وہ فراز کے ساتھ یہ چند ہفتے نہ گزار چکی ہوتی۔ یہ سچ تھا، وہ اس کے متعلق بہت کچھ نہیں جانتی تھی، وہ فقط منال سے واقف تھی اور اسی کو لے کر آج شام سے پریشان بھی تھی۔ منال کی باتوں، اس کے انداز سے تو یہی لگتا تھا کہ ان دونوں کے مراسم گہرے ہیں، پر پھر اسے فراز کا خود پہ خصوصی توجہ دینا یاد آیا۔ وہ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے سر اٹھاتے جذبات کو کیوں کر فراموش کر سکتی تھی۔ وہ یوں ہی اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی، اس میں بڑا ہاتھ فراز کا تھا جو اپنے ہر انداز سے مثال کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا۔ تو پھر یقیناً شمائل یہ سب کچھ حسد میں کہہ رہا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ تمہاری طرح منافق نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے خود بھی چھوڑ دے تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ وہ شمائل کو اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتی تھی، اسے واضح کر دینا بہت ضروری تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتی۔ اپنا غصہ اس پہ نکال کر وہ تسلی میں آ گئی تھی۔ کال بند کر کے اسے لگا شمائل اتنی بے عزتی کے بعد دوبارہ اسے کبھی کال نہیں کرے گا، لیکن یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اسے مسلسل کال کر رہا تھا، وہ ہر بار کال کاٹتی۔ اس دوران اس نے چند میسیجز بھی کیے جن میں اپنی غلطیوں کی معافی اور اسے اظہار محبت تھا۔ مثال نے وہ تمام میسیج ڈیلیٹ کر دیے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی فراز کو اس بات کا پتہ چلے۔ پہلے ہی اس کی وجہ سے ان دونوں کی دوستی میں دراڑ آ گئی تھی۔ اس بات سے کوئی بڑا جھگڑا شروع ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ بات نہ بتا کر وہ فراز کو اپنے لیے مشکوک کر رہی ہے۔ شمائل کی کال ایک بار پھر آ رہی تھی اور اس بار فراز بھی وہاں موجود تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ اس سے پوشیدہ نہیں رکھ پائی تھی۔ فراز نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی اور مثال پرسکون ہو گئی تھی۔ اس بار اس نے فون ہی بند کر دیا۔ اس مصیبت سے بچنے کا سب سے بہترین یہی راستہ تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس نے سیل فون کی روشنی میں دیکھا مثال بے خبر سو رہی تھی۔ سوتے میں اس کا چہرہ کسی بچے کی طرح معصوم لگ رہا تھا۔ اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے دبائے اس کا رخ فراز کی طرف تھا۔ اس نے دھیرے سے کمبل سرکایا اور بنا آواز کے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماربل فلور پر ننگے پاؤں بغیر کسی آہٹ کے وہ بیڈ کے دوسری طرف پہنچا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ مثال کا فون رکھا تھا، اس کا پاور آف تھا۔ رات شدید گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اس کال کے آنے پہ اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ فراز نے کسی بھی قسم کا کوئی تاثر اس وقت ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن مثال کی پریشانی اس کے تجسس کو سوا کر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کون کال کر رہا ہے۔ مثال کا فون تھامے وہ کمرے سے باہر چلا آیا۔ لاؤنج میں پہنچتے تک وہ فون آن کر چکا تھا۔ کال لاگ میں پہلا نمبر شمائل کا تھا۔ فراز کی سانس تھم گئی۔ آخری ریسیوڈ کال آدھا گھنٹہ طویل تھی۔ اسی وقت چند رکے ہوئے میسیج جو نیٹ ورک ملنے کے منتظر تھے اسکرین پر نمودار ہوئے۔ وہ سب شمائل کے محبت نامے تھے جس میں مثال کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ اسے جلد از جلد فراز سے طلاق لے کر خود سے شادی کرنے کی خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ غصے کی آگ میں اسے اپنا پورا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں اپنے عاشق سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔
اگر یہ پیش قدمی فقط شمائل کی طرف سے ہوتی تو یقیناً مثال اس سے یہ شکایت کرتی، اسے بتاتی کہ شمائل اسے کال کر کے پریشان کر رہا ہے، لیکن اس نے فراز کو اندھیرے میں رکھا، اسے سچ چھپایا، اسے دھوکہ دیا۔ وہ یہ دھوکہ کس دل سے برداشت کرتا؟ پہلی بار اس نے کسی کو سچے دل سے چاہا تھا، پہلی بار اسے کسی سے محبت ہوئی تھی، وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اسے بے حد و حساب چاہتا تھا، اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جس نے اسے گرداب میں تنہا چھوڑا وہ اسی کی خاطر فراز کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ اس سے پہلے شاید ہی کسی سے اتنا بدگمان ہوا تھا۔ پہلے ہی اس کی زندگی میں پریشانیاں کیا کم تھیں جو اب ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے نارمل زندگی کی تمنا کی تھی، وہ زندگی جو سب گزارتے تھے، اس کے دوست احباب، ملنے جلنے والے، وہ سب اس سے مختلف تھے۔ اس کا پورا بچپن اپنے والدین کی نا اتفاقی کی نظر ہو گیا تھا، اپنی انا کے خول میں جکڑے وہ دونوں کبھی اس کے لیے آئیڈیل ماں باپ نہیں بن سکے تھے۔ اسے بورڈنگ ہاؤس بھیج دیا گیا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا، پر کسی کو اس کی مرضی جاننے میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ سب بچوں سے ان کے والدین ملنے آتے، پر اسے نہیں یاد اسکول لائف میں کبھی اس کے والدین اس سے ملاقات کرنے آئے ہوں۔ چھٹیوں میں چند دن وہ ماں اور چند دن باپ کے گھر رہتا، اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا۔ ان دونوں کے اور بھی بچے تھے اور انہیں فراز کی ضرورت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا، وہ دونوں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھر کر اپنا فرض پورا کر رہے تھے، اور پھر فراز کی ضرورت بھی ان کے پیسوں تک محدود ہو گئی۔ شمائل اس کا واحد دوست تھا جو اسے دل سے سمجھتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا۔ فراز کے اندر کی تلخی، اس کا باغیانہ پن اس کے لائف سٹائل میں نظر آنے لگا۔ وہ رشتے بنانے سے ڈرتا تھا، کسی پہ اعتبار کرنے سے خوف کھاتا تھا۔ تمام عمر اپنوں کی محبت کو ترستا فراز محبت سے دور بھاگتا تھا۔ قسمت اسے خود اس راستے پہ لے آئی تھی جہاں سے وہ خوف کھاتا تھا، وہ راستہ محبت کا راستہ تھا۔ وہ مثال کو چاہنے لگا تھا، دل و جان سے اس سے محبت کرنے لگا تھا، وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں صبح کی پہلی کرن بن کر آئی ہے۔ اس کی اندھیری زندگی میں اپنے وجود سے چراغاں کر کے اس کے دل کی دنیا آباد کرنے کا سہرا مثال کو جاتا ہے، پر کیسے؟ اسے پھول بہت پسند ہیں، وہ اس کے لیے بہت سے پھول لے کر جائے گا۔ دل کی بات کہنے کا سب سے حسین انداز پھولوں کی زبان ہی تو ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکا تھا، کیونکہ ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے شمائل کی مثال سے رابطے بحال ہو گئے تھے۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں فراز صاحب۔ کئی دن کی جدوجہد آخر رنگ لے آئی تھی، وہ ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، اور مینال کی کمپنی میں اسے کچھ دیر ہی صحیح اس اذیت سے فرار مل سکتا تھا۔ ریسٹورانٹ کے آرام دہ ماحول میں وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھے تھے، لیکن کیا حیرت تھی، وہ یہاں ہو کر بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا اس لڑکی میں؟ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مردوں کو دنیا بھلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن فراز کو آج اسے دیکھ کر کوئی فیلنگ ہی نہیں آ رہی تھی۔ نتھنگ مچ، جسٹ روٹین بزنس ایشوز۔ اس نے دوسرا سگریٹ سلگایا۔ فراز کا بایاں ہاتھ میز پہ دھرا تھا، مینال نے اپنا نرم ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ فراز نے لمحہ بھر مینال کو دیکھا، اس کی بولتی نگاہیں دعوت گناہ دے رہی تھی۔ فراز نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا، اس کے پرکشش وجود سے اٹھتی مہک فراز کو بیزار کر رہی تھی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے سوچا اور اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ کی۔ اسے مثال کی فکر ہو رہی تھی، آج پھر اسے گھر جانے میں دیر ہو جائے گی اور وہ پھر اس سے ناراض ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ شمائل سے باتوں میں مصروف ہو، اس کا دل بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس رات پارٹی میں بڑا تماشا ہوا، سب لوگ شمائل اور مثال کا ہی ذکر کر رہے تھے، وہ اس کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہی تھی۔ فراز نے لب بھینچ لیا، اس کی خاموشی سے شہ پا کر وہ مزید بولی، جب وہ شمائل سے محبت کرتی ہے تو آپ کو کیوں استعمال کر رہی ہے؟ اس کی وجہ سے شمائل خان اور آپ کی دوستی میں بھی دراڑ آ گئی ہے۔ آپ کے آپسی اور کاروباری جھگڑے تو پورے سرکل میں سب سے ہاٹ ٹاپک آف ڈسکشن ہے۔ فراز اس کی پہلی بات سے آگے نہ کچھ سن پایا تھا اور نہ سمجھ، اس کا ذہن اسے ایک جملے نے منتشر کر دیا تھا، وہ تو شمائل سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، وہ مجھ سے تو محبت کرتی ہی نہیں، پھر وہ میرے ساتھ کیسے رہے گی؟ کب تک رہے گی؟ اسے تو شمائل کے پاس واپس جانا ہی ہے۔ مینال بغور اس کے پریشان چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں پریشانی اور اذیت چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ دو لوگوں کے ہاتھ بے وقوف بنایا جا رہا تھا، جن میں ایک اس کا جان سے پیارا دوست تھا۔ یہ شام ہرگز خوشگوار نہ تھی، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پچھتایا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے شمائل آفریدی کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فراز کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مینال اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پہ دو جہاں پا لینے کی خوشی تھی۔ فراز گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مثال نے غصے سے اپنا فون پرے پھینکا، فون مسلسل بج رہا تھا، وہ جانتی تھی کال کہاں سے آ رہی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے شمائل نے اسے فراز اور مینال کی یہ تازہ تصاویر بھیجی تھی۔ مثال کو اپنا آپ سلگتا محسوس ہوا، وہ اب اسے کال کر رہا تھا، یقیناً موضوع گفتگو یہی ہوگا، اور مثال اس موضوع پہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔
شمائل سے کبھی نہ بات کرنے کا تہیہ وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ اگر یہ مجھے کال کرنے سے باز نہ آیا تو میں فراز کو سب بتا دوں گی، پھر وہ اس کو اپنے الفاظ میں خود ہی سمجھا دیں گے۔ وہ اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اب تک یہی ایک خوف تھا کہ فراز کو اس سے جھگڑا نہ ہو جائے۔ وہ پہلے ہی ان کے درمیان ایک بڑے جھگڑے کی وجہ تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے معاملہ مزید خراب ہو، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا فراز اس کا فون چیک کر چکا ہے۔ اس نے جو کچھ فراز سے چھپایا وہ اس سے بڑا غلط نتیجہ اخذ کر چکا ہے۔ شمائل کی پریشانی بھول کر مثال کو فراز کے دکھ نے آ گھیرا تھا۔ منال سے اس کی ملاقاتیں اس بات کا واضح اشارہ تھیں کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اس کی زندگی میں مثال کے آنے سے پہلے موجود تھی اور آج بھی اس کا مقام نہیں بدلا، جبکہ مثال تو یہ بھی نہیں جانتی تھی فراز کی زندگی میں اس کی کیا جگہ ہے۔ غصہ اور بے بسی یک مشت عروج پہ تھا۔ صبیحہ خانم کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگا رہی تھیں۔ تھک ہار کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کشادہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے کانوں میں اب تک پلوشا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ میرا کبھی نہیں ہوگا پھپھو جان، وہ اب بھی اسی لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہے۔ پلوشا کی ہچکی بن گئی تھی۔ صبیحہ خانم کے کہنے پہ ہی پلوشا نے شمائل کو کال کی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر اس پہ برس پڑا تھا۔ وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، وہ کبھی مجھے میرا مقام نہیں دے گا۔ اس کی آواز نے صبیحہ خانم کے دل پہ ہتھوڑے برسائے تھے۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، کتنے مان اور چاہت سے وہ اسے اپنی بہو بنا کر لائی تھیں، اور ان کا لاڈلا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر اسے ٹھکرا رہا تھا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں، وہ صرف تمہارا ہے۔ جس طرح تمہیں اس کی زندگی میں داخل کر دیا ہے، اسی طرح تمہارا جائز مقام بھی تمہیں ضرور دلائیں گے، یہ تم سے ہمارا وعدہ ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ پلوشا کو دلاسا دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھیں، لیکن ان کا اپنا سکون غارت ہو گیا تھا۔ ہمیں اسے اکیلے واپس شہر جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ شمائل ان کی ساری پلاننگ خاک میں نہیں ملا سکتا، انہیں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ پلوشا کی باتیں انہیں یہ واضح کرنے کے لیے کافی تھیں کہ شمائل کے سر سے اس لڑکی کے عشق کا بخار اب تک نہیں اترا۔ اپنی طرف سے اس لڑکی اور بوڑھے باپ کا سرعام تماشا بنا کر انہیں ان کا مقام دکھا کر وہ دل ہی دل میں خاصی مطمئن تھیں۔ وہ دونوں شکل سے خاصے شریف لگتے تھے اور ایسے لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا ہتھیار جیتے جی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن شمائل کے تیور بتا رہے تھے وہ یقیناً اب بھی اس لڑکی سے واسطہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ انہیں جلد از جلد کوئی قدم اٹھانا ہوگا، مگر کیا؟ اس سے پہلے کہ پلوشا بددل ہو جائے، دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر واپس چلی جائے، صبیحہ خانم کو شمائل کو اس کی زندگی میں واپس لانا ہوگا۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ جانتی تھیں یہ سب اتنا آسان نہیں، اور اس مشکل سے انہیں اس وقت فقط ایک انسان باہر نکال سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں ابھی شہر کے لیے نکلنا تھا۔ سجے سجائے وسیع و عریض لاؤنج میں وہ پروکار انداز سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور آنکھوں میں نفرت واضح تھی۔ اس کا قیمتی لباس، اس کی خوبصورت انگلیوں میں پہنی جڑاؤ انگوٹھیاں، اس کا اعتماد اس کے مقام کی چگلی کھا رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے پہچان ہی نہیں پائی تھی، اور پہچانتی بھی کیسے؟ دولت کی دیوار بڑے بڑوں کے عیب ڈھانپ دیتی ہے، پھر اس کا جرم تو فقط غربت تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صبیحہ خانم نے اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ اور یہی سوال میرا بھی ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے غصے پہ حتی الامکان قابو پاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے لہجے کی ناگواری صبیحہ خانم تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ شمائل اور فراز کی دوستی برسوں پرانی تھی، اور ظاہر ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں، ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اس سے ان دونوں کے والدین بخوبی واقف تھے۔ صبیحہ خانم بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ فراز شمائل پہ کتنا انفلوئنس رکھتا ہے۔ ایسا کب ہوا کہ فراز کی کوئی بات شمائل نے نہ مانی ہو، اور شمائل کچھ کہے اور فراز اسے رد کر دے؟ اس کے والدین کے بعد شمائل اگر اس دنیا میں کسی سے سب سے زیادہ قریب تھا تو وہ فراز تھا۔ صبیحہ خانم شمائل کو جتنا پریشرائز کر سکتی تھیں کر چکی تھیں۔ اسے شادی کے لیے مجبور کر کے اپنی بیماری کا ڈھونگ رچا کر وہ اس سے ایک بڑا کام لے چکی تھیں۔ ہاتھ ہی نکل گیا تھا، دم باقی تھی۔ اتنا تو فراز اس پہ اخلاقی دباؤ ڈال ہی سکتا تھا کہ شادی کے بعد شمائل کا اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک معمولی سی لڑکی کے عشق میں ہلکان ہونا جائز نہیں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے بغیر اطلاع دیے فراز کے گھر چلی آئی تھیں۔ فراز گھر پہ فی الوقت موجود نہیں تھا، پر وہ اس کا انتظار کر سکتی تھی۔ ملازمہ انہیں بخوبی جانتی تھی۔ انہیں لاؤنج میں بٹھا کر وہ مثال کو ان کی آمد کی اطلاع دینے چلی گئی۔ صبیحہ خانم کو اپنے گھر میں دیکھ کر مثال کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ماضی کا ہر زخم تازہ ہو گیا تھا۔ کیسے بھول جاتی کہ اسی عورت کی وجہ سے اس کی زندگی میں قیامت برپا ہوئی تھی۔ اس کے باپ کی نظروں سے اسے گرانے والی یہی مغرور عورت تھی جو اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے سب کے سامنے مثال کی عزت کو تار تار کر گئی تھی۔ ہم نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ، اس کا اور تمہارا کوئی میل نہیں، اور ہم بات دہرانے کے عادی نہیں۔
تم آج بھی اس کے پیچھے پڑی ہو، کیا تمہیں اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا لڑکی؟ صبیحہ خانم کا ایک ایک لفظ اسے 100 کوڑوں کی تکلیف دے رہا تھا، وہی انداز، وہی غرور، وہی تنتنا، دوسروں کو حقیر سمجھ کر انہیں خاک میں ملانے کی دھمکیاں۔ وہ پہلے بھی اس تکلیف سے گزری تھی اور یہ بہت پرانی بات نہیں تھی، اس دن بھی اس عورت نے ایسی ہی دھمکیاں دی تھیں۔ اس کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر، جس کے باہر مسلح گارڈ ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھامے اس کے حکم کے منتظر تھے، وہ آج بھی اسی طرح مثال کو دھمکا رہی تھی۔ وہ آج بھی اس کے گھر میں کھڑی اسے اپنے بیٹے سے دور رہنے کی تاکید کر رہی تھی۔ مثال کو وہ وقت یاد آیا جب اس کے خوف سے مثال کا جسم لرز رہا تھا۔ جو کچھ آپ اور آپ کا بیٹا میرے ساتھ کر چکے ہیں، اس کے بعد ڈر کا لفظ میرے لیے بے معنی ہو چکا ہے۔ اپنے اختیارات سے دوسروں کی زندگی کا تماشا بنا کر انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہوئے آپ جیسے فرعون اپنے انجام سے کیوں کر غافل ہو جاتے ہیں؟ نہیں جانتے ان سے اوپر بھی ایک ہستی موجود ہے جو آپ جیسے زمینی خداؤں کو فقط مہلت دے رہی ہے۔ آپ کو اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا؟ آج وہ دن نہیں تھا اور نہ ہی یہ وہ مثال تھی جو صبیحہ خانم کے دھمکی آمیز لہجے پہ خوف سے سہم جاتی۔ اس نے اپنی متاع حیات گنوا دی تھی اور اب اس کے پاس گنوانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہی بات اسے بہادر بنا چکی تھی۔ اس کا خوف بہت پیچھے رہ گیا تھا اور آج جو اس کے پاس تھا وہ حوصلہ تھا جو اسے فراز کی بدولت ملا تھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو لڑکی، جانتی نہیں کس سے مخاطب ہو۔ صبیحہ خانم اس کے گستاخ لہجے پہ برہم ہوئی، پر وہ بے خوف ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں ایک بد دماغ، مغرور اور سنگ دل عورت سے مخاطب ہوں جو اپنی انا کے خول میں لپٹی ہے، جس کی نظر میں لوگوں کی غربت ان کا سب سے بڑا جرم ہے اور جو دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر انہیں اپنے پیروں تلے روندنے کی خواہاں ہے۔ صبیحہ خانم کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کو کیا جواب دیں۔ اس کا بدلا ہوا روپ اور اس پہ یہ تیور تو وہ پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، انگلی کے اشارے سے سمیحہ بیگم نے اسے تنبیہ کی۔ مثال اس وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھی۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پہ انگلی اٹھانے کی غلطی دوبارہ مت کیجیے گا۔ وہ انہیں باور کروا دینا چاہتی تھی کہ جو کچھ وہ پہلے اس کے ساتھ کر چکی ہیں وہ اب دوبارہ نہیں کر سکتی کیونکہ حالات بدل چکے ہیں۔ تمہارا گھر، یہ گھر تمہارا مطلب فراز؟ صبیحہ خانم کو شوق لگا تھا۔ مثال کی بات نے ان کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے اس کے اس گھر میں یا اتنے بااعتماد انداز میں موجودگی پر حیران تھی، تو اب یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اسی وقت فراز پورچ سے نکل کر لاؤنج کے دروازے پر آیا اور مثال کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ ہاں، یہ میرا گھر ہے جسے آپ کا جنونی بیٹا توڑ دینا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے اس دیوانے بیٹے کو بھی سمجھا دیں۔ انگلی اٹھا کر وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ میری زندگی میں نہ پہلے اس کی کوئی جگہ تھی اور نہ اب ہے۔ وہ لاکھ کوشش کر لے وہ مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اب آپ دونوں نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اچانک اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا۔ پچھلے 2 روز کی فرسٹریشن دم توڑ رہی تھی۔ وہ صبیحہ خانم کی اپنے گھر موجودگی سے واقف تھا۔ ان کے گارڈز اور گاڑی باہر دیکھ کر وہ جان چکا تھا مثال گھر میں تھی اور پتہ نہیں وہ اس سے کس انداز میں پیش آئیں۔ اسی پریشانی میں گھر وہ تیز قدموں سے چلتا داخل ہوا، لیکن اندر کی صورتحال نے اسے شاد کر دیا تھا۔ یہ انکشاف تسلی بخش تھا کہ مثال شمائل کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی ہے۔ تم ہمارے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو، ہم جانتے ہیں اسے بہکانے والی تم ہو۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اس سے ہر تعلق توڑ کر وہ اس وقت یہاں تمہارے عشق کا راگ الاپ رہا ہے۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک شوق تھا۔ صبیحہ خانم کی بات نے فراز کے پیروں تلے سے زمین نکالی تھی تو مثال کو بھی ہلا دیا تھا۔ وہ ان دونوں سے اتنی بڑی حقیقت چھپا رہا تھا۔ مثال کو اس کے ساتھ اپنی آخری گفتگو یاد آئی۔ وہ اسے فراز سے طلاق لے کر خود سے شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اسے اس وقت واقعی شمائل سے شدید نفرت ہوئی تھی اور اس کا اظہار اس نے کھلے لفظوں میں کر بھی دیا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ کے بیٹے سے۔ اس کے پاگل پن کی وجہ سے پہلے بھی میری زندگی میں کوہرام برپا ہوا، میری عزت کا تماشا بنا۔ اسی ذلت کو جس بھلے مانس نے اپنی عزت کی چادر تلے ڈھانپا وہ اسی کا بیری بنا ہوا ہے۔ ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں، میں نے شمائل خان سے کبھی محبت نہیں کی اور مرتے دم تک میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے دل میری زندگی میں فقط ایک انسان اہمیت رکھتا ہے، وہ جو میری پہلی چاہت ہے، اور وہ شخص میرا شوہر ہے۔ پہلے میں اس کی عزت کرتی تھی پر آج میں اس کی پرستش کرتی ہوں۔ شمائل لاکھ مجھے اس سے جدا کرنے کی کوشش کر لے لیکن وہ جیتے جی مجھے کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ مثال کا ہر لفظ فراز کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ اگر صبیحہ خانم کے انکشاف پہ حیرت زدہ تھا تو مثال کی آخری بات سے آسمان میں اڑنے لگا تھا۔ شاید وہ مثال کے دل کی بات کبھی نہ جان پاتا، جان جاتا تو اعتبار نہ کر پاتا، کیونکہ جن حالات میں ان دونوں کی شادی ہوئی اس کے بعد ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنا خاصا مضحکہ خیز تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے فراز نے دل سے چاہا تھا۔ وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، اسے کھونے سے ڈرتا تھا،
لیکن یہ سب اس سے کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ آج سے پہلے وہ یہی سمجھتا تھا کہ مثال بھی شمائل سے محبت کرتی ہے۔ وہ تو بس اس کی زندگی میں مجبوری اور حالات کے سبب داخل ہوئی ہے، لیکن اس کے دل کا راستہ فراز نہیں شمائل تک جاتا ہے۔ پچھلے 2 دن وہ کس کرب میں گزار چکا تھا، کس اذیت میں اس نے پچھلی 2 راتیں کاٹی۔ مثال کا شمائل سے بڑھتا رابطہ اس کے دل پہ کچوکے لگا رہا تھا، اور اب جب وہ یہ جان چکا تھا کہ مثال کے دل میں شمائل کے لیے کوئی جذبات نہیں، تو وہ شمائل کا سایہ بھی مثال پر نہیں پڑنے دے گا۔ وہ صرف اس کی ہے اور وہ اس تعلق کی ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ اس نے جو بھی کہا اسے اس پہ ہرگز ندامت نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، یہ بات اگر آج اس نوبت تک پہنچی تھی تو اس کی وجہ مثال کی طویل خاموشی تھی۔ کیوں وہ اب تک شمائل کو صاف اور واضح الفاظ میں انکار نہیں کر پائی تھی؟ وہ اگر پہلے ہی دن اسے انکار کر دیتی، اپنے باپ کو ساری بات بتا کر اسے پہلے ہی شٹ اپ کر چکی ہوتی، تو نہ صبیحہ خانم کی اتنی ہمت ہوتی کہ اس کے کردار کی دھجیاں بکھیرتی، اور آج شاید اس کا بوڑھا باپ اس کا سب سے بڑا آسرا اس کے ساتھ ہوتا۔ دونوں بازو سینے پہ باندھے وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، لیکن فراز، اسے اچانک خیال آیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے گھر میں اس کے دوست کی والدہ کی بے عزتی کر دی میں نے، پتہ نہیں وہ کس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ اس سوچ نے اس کے چند لمحوں پہلے کے اطمینان پہ منو مٹی ڈال دی تھی۔ وہ یہی سوچتے ہوئے چند قدم آگے بڑھی اور اچانک اس کی نگاہ لاؤنج کے دروازے پہ کھڑے فراز پہ پڑی، جو بے تاثر اور سنجیدہ چہرہ لیے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ صبیحہ خانم کی آمد سے واقف ہے۔ یہ پہلا خیال اس کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرایا اور ایک سنسناہٹ اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس کی۔ وہ ہوتی کون تھی اس کے مہمانوں کو اس کے گھر سے نکالنے والی؟ اس نے کس حق سے اس کے دوست کی ماں کی بے عزتی کی؟ لب کاٹتی وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اب ان دونوں کے درمیان محض چند قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، خاموش، بے یقین، حیران۔ میں جانتی ہوں فراز، مجھے ان سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کچھ خوف اور بہت سی شرمندگی کے زیر اثر اس نے کچھ کہنا چاہا، پر فراز نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ کچھ مت کہو۔ مثال کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ بہت غیر متوقع صورتحال تھی۔ میں بھی اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتا ابھی۔ تم نے جو کہا اس سے بڑھ کر کچھ بھی سننے کی تمنا نہیں ہے مثال۔ تم نہیں جانتی کتنے مضطرب گزرے ہیں پچھلے چند دن۔ ہر لمحہ ایک ہی خوف، ایک ہی ڈر لاحق تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، پر آج تمہارے انکشاف نے مجھے میرے ہر درد سے نجات دے دی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب تک تو وہ فقط انہی باتوں کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی جو اس نے صبیحہ خانم سے نہایت غصے اور نفرت کے عالم میں کی۔ اسے ان کی بے عزتی یاد تھی، پر اپنی جذباتی کیفیت میں فراز سے محبت کا اقرار کر بیٹھی ہے، اس کا خیال تو اسے آیا ہی نہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار پھر میں وہی بات سننا چاہتا ہوں۔ پلیز مثال، کچھ دیر پہلے جو تم نے کہا اگر وہ سب سچ ہے تو بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ سر تا پا کانپ رہی تھی۔ یہ باتیں اس کی غیر موجودگی میں کہنا جتنا آسان تھا، اس کے سامنے ان چند لفظوں کا بولنا اتنا ہی کٹھن تھا۔ بولو مثال، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے کانپتے لبوں سے ایک بھی لفظ نہیں نکل پایا تھا، پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کبھی مجھے چھوڑ کر شمائل کے پاس نہیں جاؤ گی؟ اس بار اس کی آواز میں التجا تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، وہ بلا تامل بولی تھی۔ فراز کے سینے سے سکون کا سانس خارج ہوا اور اس نے اپنا ماتھا مثال کے ماتھے پہ ٹکا دیا۔ وہ اس کی مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی، مطمئن، محفوظ، پرسکون۔ محبت وہ خوبصورت شکنجہ ہے جس میں دم نہیں گھٹتا، اس حصار میں ساری عمر قید رہا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں کب سے اس حسین لمحے کو ترس رہے تھے۔ مثال نے اپنے بازو فراز کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ نہ جانے کتنے لمحے، کتنے پل گزر گئے، وہ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ تمام راستہ انہیں کسی معصوم کی آہ و بکا یاد آ رہی تھی جسے انہوں نے اپنی انا کے اونچے محل میں مکید انسنا کر دیا تھا، اور پھر اپنے لفظوں کی سنگ باری سے اس کی عزت، اس کی ذات اور اس کے وقار کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ بہت مان تھا انہیں اپنی تربیت پہ، بڑا غرور تھا انہیں اپنے اونچے حسب نسب پہ، اور بڑا تکبر تھا ان میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قابلیت کو لے کر۔ پر آج ان کا سارا مان، سارا غرور خاک میں ملا گئی تھی وہ عام سی لڑکی جس کی زندگی انہوں نے اپنی نفرت سے موت سے بدتر بنانی چاہی تھی۔ کتنی نفرت تھی اس کے لفظوں میں، وہ اپنی ہتک اور توہین پہ تمام راستہ کڑتی آئی تھیں۔ اس نے کہا وہ شمائل سے نفرت کرتی ہے۔ انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ عشق و دیوانگی تنہا شمائل کا جنون ہے، اس کی یک طرفہ محبت ہے، پر وہ کیسے مثال کی آنکھوں میں دکھتی نفرت اور چہرے پہ لکھا سچ دیکھ کر اندیکھا کر دیتی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا پھپھو جان؟ آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئیں؟ آپ تو خان سے ملنے گئی تھی نا؟
ان کا ستا ہوا چہرہ اور آنکھوں کی شگستگی دیکھ کر پلوشا کا دل ہول اٹھا تھا۔ وہ تو اسے بڑی امید دلا کر گئی تھی کہ شمائل کو ساتھ لے کر ہی لوٹیں گی، پر اب ان کی تنہا واپسی اور اس پہ ان کا پسمردہ چہرہ، کیا خان نے واپس آنے سے انکار کر دیا؟ اس نے اپنے بدترین خدشات کا اظہار کیا۔ وہ اس کی منتظر تھی، اس کی دید کو ترس رہی تھی۔ وہ اسے پیاسا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پلوشا کا روم روم بنجر اور ویران اس کی الفت سے سیراب ہونے کو بے چین تھا۔ لب بھینچے سبیحہ خانم نے محض نفی میں سر ہلایا۔ وہ جلد آئے گا، اسے آنا ہی پڑے گا، بہت ہمت اور طاقت جمع کر کے فقط اتنا ہی کہہ پائی تھیں، مگر اس دوران انہوں نے پلوشا کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب برتا کہ وہاں حسرت و امید کے سائے تھے، پر ان کے پاس یقین دہانی کرانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ تو اپنے ساتھ پچھتاوے لیے لوٹی تھیں۔ پلوشا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے دھیمے لہجے میں اسے دلاسا دیا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسے خود سے پرے دھکیلتے وہ یکدم دروازے کی طرف مڑا۔ وہ جو اس کی باہوں میں سمٹی پرسکون تھی اچانک اس کے رد عمل پہ گھبرا گئی۔ میں آج اس سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گا۔ اپنی حقیقت چھپا کر وہ اب مزید مجھے اور تمہیں بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ فراز نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مثال نے پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس کے رویے سے خوفزدہ ہوتے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی تاکہ اسے کسی طرح روک سکے۔ وہ پاگل ہے، آپ اپنا ضبط کیوں کھوتے ہیں؟ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، مایوس ہو کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ دل تو اس کا بھی کر رہا تھا شمائل کا منہ نوچ لے۔ شادی شدہ ہو کر وہ مثال کو ورگلاتا رہا۔ وہ فراز کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ پچھلے چند دن ان دونوں نے جس اذیت میں گزارے تھے، اس کے بعد ان کا شمائل کے لیے غصہ فطری تھا، پر وہ فراز کے رد عمل کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ جیسے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، مثال بھی جلدی سے اس کے برابر والی سیٹ پر جا بیٹھی۔ یوں کم سے کم وہ اس کے ساتھ تو ہوگی۔ حالانکہ شمائل کی تو وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن فراز کو تنہا بھیجنے پہ اس کا دل آمادہ نہ تھا۔ تمام راستہ خاموشی سے گزرا۔ وہ بس لب کاٹتے فراز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی رہی جس کا پورا دھیان ڈرائیونگ پہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے جا رکی۔ فراز چونکہ پہلے بھی وہاں اکثر آتا رہتا تھا، اسی لیے چوکیدار نے ہمیشہ کی طرح فوراً دروازہ کھولا۔ پورچ میں پہلے ہی دو گاڑیاں کھڑی تھیں جن میں شمائل کی گاڑی کے علاوہ اس دوسری سیاہ گاڑی کو دیکھ کر فراز کی آنکھیں حیرت سے سکڑ گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر مثال کو دیکھا جو ساری صورتحال سے لا علم تھی۔ اس کے چہرے پہ واضح پریشانی تھی۔ فراز گاڑی سے اترا تو وہ بھی اس کی معاونت میں اس بیش قیمت عمارت کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج سے آتی جانی پہچانی آوازوں کو سن کر فراز کے قدم رک گئے تھے۔ غصے اور حسد کی آگ سے اس کا پورا وجود کھول رہا تھا۔ شدت پسندی اس کی فطرت میں شامل تھی اور اسے اپنے جذبوں پہ ہرگز اختیار نہ تھا۔ اس سے پہلے اس کی طبیعت کا یہ پہلو کھل کر کسی کے سامنے نہیں آیا تھا اور اس کی ذات کا بھرم قائم تھا، پر اب اس کی شخصیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ بہت لمبے عرصے تک اپنے جذبات کو سینے میں چھپائے پھرتا رہا تھا کہ کوئی چہرہ دل و نگاہ کی توجہ سمیٹنے میں کامیاب ہی نہ ہو پایا تھا، پر جب اس کے دل نے کسی کو دیکھ کر دھڑکنے کی جسارت کی، جب ان نگاہوں میں اس کے نقش جم سے گئے، تو اب اس سے دستبردار ہونا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ پھر اسے لاکھ دنیا کی مخالفت سہنی پڑتی، سو جتن کرنے پڑتے، دنیا ادھر سے ادھر کرنی پڑتی۔ وہ ٹھان چکا تھا کہ وہ اس کو پا کر رہے گا۔ مثال کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں، جنون تھا۔ وہ اسے کسی بھی صورت حاصل کرنا چاہتا تھا، پھر بھلے اس میں خود اس کی اپنی مرضی شامل تھی یا نہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کا یک طرفہ جنون اس کے ماں باپ کے دل میں مثال کے لیے نفرت بھر گیا تھا۔ اسی نفرت کی آگ میں مثال کی دنیا جل گئی، پر شمائل اپنے جذباتی پن سے باز نہیں آیا۔ مثال اس کا مقدر نہیں تھی، پر وہ اسے پانے کے جتن میں ہلکان ہو رہا تھا، اور جو اس کا مقدر تھی اس کے وجود کو جھٹلا کر وہ اسے تنہا سسکتا چھوڑ آیا تھا۔ اپنے جنون اور یک طرفہ محبت کی آگ میں جلتا وہ اس نہج پہ آ جائے گا، یہ فراز نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تمہارے پلان کے مطابق میں مثال سے مسلسل رابطہ کر رہا ہوں۔ وہ ساری تصویریں جو تم نے بھیجی تھیں وہ بھی وقفے وقفے سے مثال کو بھیج رہا ہوں۔ وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہی، لیکن جتنا کچھ اسے فراز اور تمہارے متعلق پتہ چل چکا ہے، اس کے بعد وہ اس سے خاصی بدظن ہو چکی ہوگی۔ کمرے سے آتی شمائل کی آواز پہ چونک کر مثال نے فراز کی طرف دیکھا جو لب بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ فراز بہت بدل گیا ہے۔ ایک عام سی لڑکی کے لیے اس کی جذباتیت دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہے اور غصہ بھی۔ اس گاڑی کے بعد یہ آواز فراز کے شک و یقین میں بدل چکی تھی۔ شمائل کے گھر میں منال کی موجودگی نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ اس لڑکی کے لیے وہ مجھے اگنور کر رہا ہے اور یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ اب تو دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ان دونوں کا بریک اپ کروا کے رہوں گی۔ منال کا سلگتا لہجہ مثال اور فراز دونوں کو ہی حیران کر رہا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ بہت ہی خاص اور قیمتی ہے۔ فراز جیسے انسان کے ساتھ تو اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں جو صحیح معنوں میں نہ محبت کے معنی جانتا ہے اور نہ وفا پہ اعتبار رکھتا ہے۔
یہ شادی اس نے فقط موقع سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے کی ہے، کیونکہ مثال جیسی لڑکی کو اپنی دولت اور پرکشش شخصیت کے چارم سے تو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن تھا ہی نہیں، اور مجھے معلوم جب اس کا دل بھر جائے گا وہ مثال کو چھوڑ دے گا۔ اس کا لہجہ زہر خند تھا۔ فراز نے تعصب سے آنکھیں بھیج لیں۔ جب اتنا یقین ہے تو پھر یہ بے چینی کیوں؟ تھوڑا سا صبر کر لیتے، وہ خود آپ کے پاس واپس آ جاتی۔ منال کی طنزیہ آواز ابھری۔ مثال کے بغیر میرا ایک ایک دن انگاروں پہ کٹ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ فراز کے گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے، میرا بس نہیں چل رہا میں کچھ کر بیٹھوں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ مثال نے گھبرا کر فراز کا بازو تھاما تو فراز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا آپ دونوں کو ہی اس معمولی سی لڑکی میں کیا نظر آ رہا ہے جو اس کے لیے مرنے مارنے پہ تل رہے ہیں۔ نہ تو اس کو سوسائٹی میں موو کرنے کا سینس ہے، نہ ہی اس میں اعتماد، بس ایک خالی صورت ہے۔ منال اپنی سوچ کے مطابق بولی تھی۔ وہ کس حیثیت کی مالک ہے یہ تم جیسی لڑکیاں نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ اس کے لیے حیا اور عزت پہلی شرط ہے۔ تم بس اپنے کام پہ دھیان دو، فراز کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ انگیج رکھو اور ساتھ ساتھ مثال سے بھی رابطہ رکھو۔ اس کے دل میں فراز کے لیے اتنی نفرت بھر دو کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے۔ شمائل کی بات پہ منال نے پہلو بدلا۔ خیر مجھے اس سے کیا لینا دینا، میرا مقصد تو فراز کی زندگی میں دوبارہ انٹری ہے، وہ مجھے مل جائے، پھر آپ جانے اور وہ لڑکی۔ فراز اور مثال دونوں ہی ساری بات سمجھ گئے تھے۔ منال سے بے تحاشا نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود شمائل کے گھر میں اس کی موجودگی فراز کو حیران اور پریشان کر گئی تھی۔ ان دونوں کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور مطلب تو صاف ظاہر تھا، وہ ان دونوں میں علیحدگی کروانا چاہتے تھے۔ فراز کے لیے مزید رکنا محال تھا، سو اس نے مثال کا ہاتھ تھاما اور لاؤنج کے اندر داخل ہو گیا۔ صوفے پہ بیٹھے شمائل نے گھبرا کر ان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو یکدم اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا، جبکہ انہیں وہاں دیکھ کر منال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اب تک صرف سنا تھا کہ دوست اگر دشمن بن جائے تو اس سے بڑھ کر بدترین دشمن کوئی اور نہیں ہوتا، پر اس کا تجربہ بھی اسی زندگی میں ہو جائے گا یہ نہیں سوچا تھا۔ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ شمائل نے مثال کو دیکھا جو فراز کا ہاتھ تھامے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس جیسی عورتوں کا تو پیشہ ہے، پر تم تو اونچے خاندان اور اعلیٰ حسب نسب کا لیبل لگائے پھرتے ہو، پھر تم کیسے اتنا گر گئے؟ فراز نے تلخی سے کہتے پاس کھڑی منال کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ پہلے ہی اس ساری صورتحال سے بوکھلائی ہوئی تھی۔ فراز میری بات سنو، منال نے کچھ کہنا چاہا پر فراز نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو عورت ذات کے نام پہ دھبا ہوتی ہیں، اس سے لاکھ اختلاف صحیح، پر تم میں اور مثال میں کتنا فرق ہے یہ ابھی شمائل تمہیں بتا چکا ہے۔ اس میں ایک اضافہ میں کر دیتا ہوں کہ خود کو پلیٹ میں رکھ کر مردوں کے سامنے پیش کرنے والی تم جیسی سوسائٹی گرلز کی ماں کی بدولت محبت اور وفا جیسے فطری جذبوں سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس عزت افزائی پہ منال کا منہ شرمندگی سے لال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، فراز نے اسے جن کھا جانے والی نظروں سے دیکھا وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سوسائٹی گرل اور دھوکے باز ہے، اور تم کیا ہو؟ اسے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، تم خود کیا ہو؟ لڑکیوں سے وقت گزاری کے لیے دوستیاں کرنا تو تمہارا شوق رہا ہے۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی شمائل نے طنزیہ کہا، میں نے کبھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں جو تھا یا جو ہوں وہ کسی سے چھپا نہیں، لیکن میری ذات سے آج تک کسی انسان کو ذہنی، مالی اور جانی نقصان نہیں پہنچا۔ میرا ماضی جو بھی تھا، پر میرا حال اور مستقبل مثال ہے، اور جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو شمائل، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ شمائل لب بھینچے کھڑا سن رہا تھا۔ تم نے کہا مثال بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم اس سے، اور تمہاری باتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے میں مثال کو شادی کے لیے راضی کر کے لایا تھا، پھر تم کچھ بھی کہے بغیر بزدلوں کی طرح حویلی کیوں چلے گئے؟ مانتا ہوں تمہاری والدہ بیمار تھیں، پر تم خود مثال سے بات کرتے، اسے کانفیڈنس میں لیتے تو مجھے اپنے دفاع اور اس کی عزت بچانے کی خاطر اس سے شادی نہیں کرنی پڑتی۔ شمائل کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، یہ سچ تھا۔ مثال نے کبھی اس سے اقرار محبت نہیں کیا تھا، یہ تو بس اس کا دل تھا جو اس سچ سے انکاری تھا، پر حقیقت سے وہ خود بھی واقف تھا۔ تم نے وہاں شادی کر لی اور حقیقت سے ایک بار پھر بھاگ کر یہاں چلے آئے۔ جو کچھ ہوا وہ ہم میں سے شاید کسی کے اختیار میں نہیں تھا، کیونکہ یہ سب قسمت میں لکھا ہوا تھا، پر تم نے اپنے جنون کی آخری حد پار کرتے ہوئے مثال کی مجھ سے علیحدگی کروانی چاہی۔ اس انکشاف پہ شمائل ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ تو اسی تسلی میں تھا کہ اس کی شادی کی اطلاع یہاں کسی کو نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو میں مثال کو چھوڑ دوں تاکہ تم اس سے شادی کر سکو؟ ٹھیک ہے، میں مثال کو چھوڑ دیتا ہوں، تو کیا اس سے شادی کرنے کے لیے تم اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ رہے ہو؟ فراز کی بات سن کر مثال نے پریشانی سے فراز کو دیکھا۔ اس کا بے تاثر چہرہ اسے مخمصے میں ڈال رہا تھا۔
وہ تمہاری خاندانی بیوی ہے شمائل، اور تمہارے والدین مثال کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں تم اس سے غافل نہیں۔ مثال سے محبت کرنے کے باوجود تم نے اپنی کزن سے شادی کر لی، تو اس کا مطلب تم انہیں کنوینس نہیں کر پائے۔ تو کیا اس سے علیحدگی ہونے کے بعد مثال کو اپنے گھر میں وہ مقام دلا سکو گے جو اس گھر کی بہو کو حاصل ہونا چاہیے؟ کچھ دیر پہلے اسے شمائل پہ غصہ آ رہا تھا۔ مثال کو لگا تھا وہ شاید اس سے جھگڑا کرے گا، پر منال کو دیکھ کر اور ساری صورتحال کو سوچتے ہوئے اس نے شمائل سے جھگڑا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ یہ محبت کی لڑائی تھی، اسے جنگ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے محبت پر اعتبار نہ تھا، بلکہ میں تو سرے سے اس کے وجود کو مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر مثال سے مل کر تمہاری اس کے لیے محبت دیکھ کر میں نے اس جذبے کو سمجھنا شروع کیا، اور مثال سے شادی کے بعد مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ محبت انسان کو کیسے بدل دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، پر میں اپنی بیوی سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں اور اس کی خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ مثال کو دیکھتے ہوئے فراز نے سنجیدگی سے کہا، مثال اگر تمہارے پاس جانے کی خواہش رکھتی ہے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے روکوں گا نہیں، پر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا شمائل، تم مثال کو پوری عزت و احترام کے ساتھ اپناؤ گے اور اسے اس کا جائز مقام دلاؤ گے۔ فراز کی انکشاف پہ تو مثال تڑپ ہی گئی، جبکہ شمائل نے حیرت سے فراز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے ساختہ چیخی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، کتنی بار کہوں کہ میرے دل میں شمائل خان کے لیے جذبات کبھی نہیں تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ یہ کسی سے شادی کرے یا اس کو چھوڑ دے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ نے مجھے چھوڑا تو فراز میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس سے بڑھ کر شمائل خان پہ اور کیا انکشاف ہونا باقی تھا؟ مثال کے ہر لفظ پہ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ فراز نے جواب طلب نظروں سے شمائل کے دھواں دھواں چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مثال کو جو آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی اور خوف سے فراز کو دیکھ رہی تھی۔ شمائل تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ کے، اس کے انداز میں شکست تھی۔ اس کی شادی کی خبر مثال اور فراز دونوں کو ایک ساتھ ملی تھی اور یہ ان دونوں کے لیے بہت بڑا شاک تھا۔ فراز کی باتوں نے جہاں شمائل کو پشیمان کیا، وہیں مثال کی اقرار محبت پہ وہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ یہ بھی کیا اتفاق تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اسے بہت عزیز تھے، بہت پیارے تھے، اور آج ان دونوں کے دلوں میں اس کے لیے بدگمانی اور شکوے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ چہرہ نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ چند لمحے خاموش گزرے اور پھر قدموں کی چاپ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فراز کا ہاتھ تھامے مثال کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا، کیونکہ اسے روکنے کا اختیار شمائل کے پاس نہیں تھا۔ صبیحہ خانم کی آمد جہاں باعث تکلیف تھی، وہیں فراز پہ ہونے والے انکشافات نے ان دونوں کی زندگی پر بڑا مثبت اثر ڈالا تھا۔ ان کے درمیان برف تو آہستہ آہستہ پگھل ہی رہی تھی، پر اب جو کچھ مثال نے کہا اس کے بعد ان کے بیچ کا فاصلہ لمحوں میں ختم ہوا تھا۔ محبت کی دھیمی آنچ میں دہکتے دو ستاروں کا زمین پہ ہونے والا حسین ملن غلط فہمیوں کی ہر دیوار کو گرا چکا تھا، اور اب اگر ان کے پاس کچھ تھا تو صرف پیار تھا، وہ پیار جس کے سہارے بڑے سے بڑے طوفان کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ صحرا میں آبلہ پائی سہی جا سکتی ہے اور راہ میں آئی ہر مشکل کو ہنس کر سہا جا سکتا ہے۔ کل رات جس حسین احساس کا انکشاف ہوا تھا، اس کے بعد صبح بڑی روشن اور چمکیلی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں محبت کے خوبصورت جذبوں سے سرشار اپنی آنے والی زندگی باخوشی گزار سکتی تھی۔ چاہت کا وہ لطیف احساس جو فراز کی قربت میں ہوا، وہ اس کی بیتی زندگی کے تمام دکھوں کا مداوع کر چکا تھا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو خود ہی شرما گئی تھی کہ اس کا ہر جذبہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بن کر عیاں تھا۔ آئینے میں نظر آتے فراز کے عکس پہ نگاہ گئی تو بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر فراز کو دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ اس وقت ذہنی طور پر اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یکدم چونکا۔ مثال چہرے پہ تشویش لیے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اس نے ٹالنا چاہا، پر مثال نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ مثال کی پریشانی بجا تھی۔ فراز اسے دیکھ کر مسکرایا، پر اس وقت یہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ پائی۔ آپ پریشان ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ فراز نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور نرمی سے مثال کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی محسوس کرتے وہ اس اندازے یقین دہانی پہ ہلکا سا مسکرائی، پر اس کی تسلی نہ ہوئی۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے کیا؟ فراز کے سینے سے گہرا سانس خارج ہوا۔ شمائل کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے سمجھایا جائے، اس نے مدھم لہجے میں کہا تو مثال کے چہرے پہ ناپسندیدگی کی جھلک ابھری۔ وہ اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرا دوست ہے مثال، بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہم دونوں کا، اور میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا۔ مثال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں مانتا ہوں اس کے جنون اور جذباتی پن کی وجہ سے تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی جو بھی کوشش کی، وہ سب بھولنا میرے لیے بھی آسان نہیں۔
اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو مجھ پر کیا گزرتی تم تو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے کھلے بالوں سے اڑتی لٹ اس کے چہرے کو مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ فراز نے انگلی سے اسے کان کے پیچھے ٹکایا۔ میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں، صرف اپنے یا اس کے لیے نہیں بلکہ اس کی بیوی کے لیے بھی، جو ہر روز اس کی واپسی کی راہ تکتی ہوگی۔ پتہ نہیں ہر رات کتنے ارمانوں کا گلا گھونٹتی ہوگی۔ ذرا سوچو، ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر سے دستبردار ہونے کی سوچ اور اس کے وجود کو جھٹلا کر کسی اور کی چاہت میں جنونی ہو جانا کتنی تکلیف کا باعث ہے۔ مثال اس کا ہر لفظ بہت غور سے سن رہی تھی اور جو کچھ اس نے کہا بآسانی سمجھ سکتی تھی۔ وہ خود کچھ دن پہلے اسی کرب سے گزری تھی۔ جتنا عرصہ وہ منال اور فراز کے تعلق کی غلط فہمی میں مبتلا رہی، اس نے خود وہ تمام وقت کانٹوں پہ گزارا تھا۔ یہاں تک کہ صبیحہ خانم کے جانے کے بعد فراز کی وارفتگی اور بےتابی نے بھی ان شبہات کا مکمل ازالہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کوئی حل سوچا ہے؟ اسے شمائل سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، پر وہ فراز کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رشتوں کے نام پر اس کے پاس بس فراز کا ہی ساتھ تھا تو فراز بھی بہت تنہا تھا۔ شمائل کے لیے وہ کتنا مخلص تھا یہ بات بھی مثال اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی آمد سے پہلے شمائل اس کی زندگی میں ہر رشتے کا متبادل تھا اور ایسا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ فراز سے اس کا عزیز ترین دوست جدا کر دے، پر حالات ایسے تھے کہ وہ شمائل کا وجود اپنے نزدیک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فراز لب بھینچے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید گاڑی حویلی کے چوبی دروازے پر آ کر رکی تو چوکیدار نے مؤدب انداز میں دروازہ کھولا۔ گاڑی دھیمی رفتار میں ڈرائیو وے پر رینگنے لگی۔ پرسوچ نظروں سے اس نے حویلی کے صدر دروازے کی طرف دیکھا جس کے پار سب اس کے منتظر تھے۔ اسے کل رات اپنی اور فراز کی ملاقات یاد آئی۔ وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ اس دن کے بعد فراز کو اپنے گھر دیکھ کر شمائل حیران رہ گیا تھا۔ کیا اب بھی کچھ مزید کہنے کو باقی ہے فراز؟ وہ زخمی لہجے میں بولا تھا۔ اس دن کے تلخ انکشافات کے بعد اب وہ مزید ہمت کہاں سے لاتا؟ اس نے تو بس محبت کی تھی، جنون کی حد تک محبت، اور اسے نبھانے کا کرینہ بھی نہیں آتا تھا۔ دشمنوں کی طرح تو بہت باتیں کہہ ڈالی، پر دوست سے تو ابھی بہت کچھ کہنا ہے۔ اس کا انداز وہی تھا، اپنی بات منوانے والا، حق جتاتا ہوا اور اپنائیت رکھتا۔ مگر اب دوستی باقی ہی کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ تمہاری طرف سے بھلے نہ ہو، پر میں نے تو اب بھی بچا رکھی ہے۔ شمائل نے حیرت سے دیکھا۔ فراز کا مسکراتا ہوا چہرہ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ گھر واپس چلے جاؤ خان، صرف اپنی محبت پا لینا ہی سب کچھ نہیں، خود سے محبت کرنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم دونوں کے راستے سے ہٹ تو گیا ہوں، اب اور کیا چاہتے ہو؟ اس شہر کو بھی چھوڑ دوں؟ شمائل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پلوشا کی بات کر رہا ہوں شمائل، وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے یار۔ اپنی جذباتیت میں اسے بہت بڑی سزا دے کر آئے ہو تم۔ اس کا صبر مت آزماؤ اور گھر واپس لوٹ جاؤ۔ فراز نے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھایا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ صبیحہ خانم سے تفصیلی گفتگو کر کے آیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ شمائل کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دے گا۔ تم دوست تھے نا میرے فراز، تم سے اس سنگ دلی کی امید نہیں تھی، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ دوست تھا نہیں، اب بھی دوست ہوں، اور اسی لیے چاہتا ہوں یہاں تنہا رہ کر کڑھنے اور اپنا نقصان کرنے کے بجائے اپنوں میں چلے جاؤ۔ محبت کرنے والوں کو آزمانا اچھی بات نہیں ہوتی شمائل، ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس ہر رشتہ موجود ہے، اور وہ آج بھی تمہاری واپسی کے منتظر ہیں۔ شمائل نے ایک گہرا سانس لیا۔ فراز کچھ دیر اسے سمجھاتا رہا اور پھر چلا گیا۔ کل رات تک شمائل نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا تھا، پر فراز کی باتوں نے اس پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتا وہ حویلی میں داخل ہوا۔ اسے وہاں دیکھ کر ہر چہرہ گلزار تھا، ہر طرف شور مچ گیا۔ شمائل کی آمد کی اطلاع پلوشا اور صبیحہ تک پہنچی۔ صبیحہ تو بیٹے کی آمد کی خبر سن کر دوڑی چلی آئیں، پر پلوشا میں اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ اس کی حقارت کو فراموش نہیں کر پائی تھی۔ گزرے ہوئے دنوں میں اس نے اپنی ہر سانس کے ساتھ شمائل خان کی واپسی کی دعا مانگی تھی، پر وہ اس کی نفرت کا سوچ کر بے تاب ہو جاتی تھی۔ وہ واپس آ گیا تھا، اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ بس اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی، اس کی دید سے اپنے سوکھے وجود کو سیراب کرنا چاہتی تھی، پر اسے دیکھ کر جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا یہ سوچ کر وہ اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ شیشے کے پار لان میں بہار کا منظر تھا، پورا باغ گل و گلزار تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دل تھامے اس منظر کو دیکھ کر اپنے اندر اٹھتی سوچوں سے دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر آنے والے وجود کے قدموں کی چاپ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور پھر قدموں کی آواز اس کے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ پلوشا نے سینے پہ گرتی چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ پلوشا، اس نے گمبھیر لہجے میں پکارا۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر پلوشا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بالکل اس کے پاس کھڑا تھا، اتنا کہ پلوشا کو اس کی سانس کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔
اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جی خان، بنا پلٹے وہ تیز سانسوں کے ساتھ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میری وجہ سے جہاں اور بہت سے لوگوں کو دکھ پہنچے ہیں ان میں ایک تم بھی ہو۔ جانتے بوجھتے یا انجانے میں تمہارے دکھ کی وجہ بن گیا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بے قرار ہو کر پلٹی۔ شمائل خان کے چہرے پہ تھکن اور آنکھوں میں اداسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ اس شخص سے محبت کرنے میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی۔ وہ اس کی دن رات کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ اس نادیدہ لڑکی سے اسے شدید نفرت تھی جس نے اس کے محبوب کو اسے چھیننا چاہا تھا، اور آج اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا پر اس ہارے ہوئے شمائل خان کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیوں گناہ گار کرتے ہیں خان؟ آپ سے تو کوئی شکوہ نہیں۔ وہ تو اس مغرور اور خود پسند شمائل خان کی دیوانی تھی جو اس کی بے تحاشا محبت سے بے نیاز تھا، پر آج یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا اس سے معافی کا طالب تھا۔ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا شمائل اسے تل تل مار رہا تھا۔ گناہ گار تو میں ہوں پلوشا، اپنے جنون میں بہت سارے گناہ کر بیٹھا ہوں۔ ماں باپ، دوست، بیوی، سبھی کا دل دکھایا ہے میں نے۔ ہر رشتے کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنی محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیا ہے۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ سے کوئی نفرت نہیں کرتا خان، ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ شمائل نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا جو فرتے جذبات سے روشن تھا، ان آنکھوں میں دیکھا جہاں امید کے دیے روشن تھے۔ پر مجھے تو محبت کا سلیقہ ہی نہیں آتا پلوشا، اپنے جنون میں پہلے ہی کسی کی محبت کو جلا کر بھسم کر چکا، اب تو فقط پچھتاوے ہیں جو دن رات میرے اندر سلگ رہے ہیں۔ تمہیں مجھ سے کیا ملے گا؟ اس کی بات کے جواب میں پلوشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وفا تو ملے گی نا خان، جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے نام کے ساتھ بس آپ کے نام کی باز گشت سنی ہے اور آپ کے احساس سے محبت کی ہے۔ آپ کا ساتھ تو حفظ اقلیم ہے، ایک بار خود کو مجھے سونپ کر تو دیکھیں، میری محبت اس آگ میں پھول کھلا دے گی۔ میں اس امید کے سہارے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزار لوں گی کہ ایک دن یہ وفا محبت میں بدل جائے گی۔ شمائل خان نے اپنے دونوں ہاتھ میں اس چاند چہرے کو تھاما۔ وہ ہولے سے مسکرائی تو بہار کے سب رنگ اس مسکراہٹ میں عیاں تھے۔ کبھی کبھی محبت کی راہ میں انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے جہاں وہ جذبہ نہیں جنون بن جاتی ہے۔ لا حاصل کو حاصل کرنے کی چاہ میں اپنا مان کھو دینا محبت نہیں ہوتی، پر جب تک یہ راز کھلتا ہے ہم بہت سے لوگوں کی رسوائی اور درد کا موجب بن چکے ہوتے ہیں، پر اگر وقت پر واپسی ہو جائے اور سچی محبت کی ڈور کو تھام لیا جائے تو یہ پچھتاوے امید کی روشن کرنوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ احساس زیاں بڑھ جائے، شمائل خان نے بھی پلوشا کی محبت کی اس ڈور کو تھام لیا تھا۔ ختم شد۔